السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اے این وائرل ٹاپکس میں آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ اس وقت میں مکتبہ طابہ فاروق نگر جلال گڑھ پورنیہ میں ہوں۔ اس وقت ہمارے سامنے ایک بہت بڑے عالم دین ہے مفتی جمال الدین صاحب مصباحی، جو چند سال قبل مسلک بریلویت سے جڑے ہوئے تھے، بریلوی مسلک سے جڑے ہوئے تھے، اور وہ اس مسلک کی بہت تعظیم بھی کرتے تھے، اور الحمدللہ علمی اعتبار سے بہت بڑے عالم دین بھی ہیں، اور مناظر اسلام کی حیثیت بھی رکھتے ہیں۔ اس وجہ سے انہوں نے ایک بار چیلنج بھی کیا تھا اپنے مسلک کی طرف سے دفاع کے لیے، اور اہل حدیث علماء پہنچے بھی تھے، مگر کسی وجہ سے مناظرہ ہو بھی نہیں پایا۔ جو مقابلے میں پہنچے تھے، ابھی ہمارے سامنے ابو محمد سراج الحق صاحب مدنی بھی ہیں، میں بھی تھا، مولانا یاسین سلفی صاحب بھی تھے۔ تو اس طرح سے مسلک بریلوی مسلک سے جو ہے جڑے ہوئے تھے شیخ، اور ان کے دفاع کے لیے بالکل مضبوطی کے ساتھ جو ہے میدان میں آتے تھے۔ مگر دیکھا جا رہا ہے 1-2 سال سے یہ اپنے مسلک کو چھوڑ کر کے اہل حدیث مسلک میں آ چکے ہیں۔ تو ہم جاننا چاہتے ہیں کہ شیخ کے ذہن میں آخر کیا بات آئی کہ وہ اپنے مسلک کو چھوڑ کر کے مسلک اہل حدیث میں آ گئے ہیں۔ جی السلام علیکم شیخ صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ٹھیک، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کو آخر کیا سمجھ میں آیا کہ آپ سابق مسلک کو چھوڑ کر کے مسلک اہل حدیث میں آ گئے؟ تو کچھ وضاحت چاہتے ہیں آپ سے۔ جی، اس کی وضاحت مختصراً یہ ہے کہ آج سے کچھ سال قبل، تقریباً 2018 فروری کی بات ہے، جب ہمارے یہاں کمال پور چوک پر ایک عظیم الشان اجلاس کا انعقاد ہوا، جس میں بحیثیت مجیب یعنی سوال جواب کا پروگرام تھا، اور لوگوں کے کچھ سلگتے ہوئے مسائل پر سوالات تھے جن کے جوابات مجھے احادیث مبارکہ کی روشنی میں دینا تھا۔ تو بہرحال وہ جلسہ تو ہوا اور سوال جواب بھی ہوا۔ پھر اسی کے بعد سے میرا یہ ذہن بنا کہ مجھے اپنے بریلوی مسلک کے جو معمولات ہیں، جو عقائد ہیں، ان کی تائید میں، حمایت میں احادیث کا ایک مختصر رسالہ تیار کرنا چاہیے۔ اور ساتھ ہی جو چونکہ میں مقلد تھا، حنفی مذہب کو مکمل طور پر فالو کرتا تھا، تو اس میں جو فروعی فقہی مسائل ہیں، اختلافی مسائل ہیں، ان مسائل کی تائید، تقویت اور حمایت کے لیے میں نے رسالے کا کام شروع کیا۔ اس سے قبل میں نے جامعہ اشرفیہ مبارک پور، جہاں سے میں فارغ التحصیل ہوں، وہاں کے بڑے بڑے شیوخ سے، بڑے بڑے حضرات سے مشورے کیے، اور پھر میں نے ایک رسالہ فن حدیث میں جمع حدیث کے نام پر ترتیب دینے کا کام شروع کیا۔ اور اس میں ایک اتفاق یہ بھی تھا کہ بروایت امام محمد بن حسن شیبانی رحمۃ اللہ علیہ موطا کا درس دینے کا موقع ملا تھا ششماہی دوم میں۔ تو اس میں نے پڑھایا پہلا باب کتاب الطہارہ، اور کتاب الطہارہ کا پہلا باب تھا باب عقوت الصلاۃ، اور اس پہلی حدیث جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، اس میں نماز کے اوقات کے سلسلے میں اختلاف ہے، اور اس میں کئی وقت ایسے بتائے گئے جو خود حنفی مذہب کے برخلاف ہے۔ تو اس سے میرا بھی ذہن بنا، اور میں نے اس پر سیر حاصل گفتگو کر دی اس دن کلاس میں اپنے طلباء کے درمیان، کہ جب یہ حدیث کی اس نصاب کے تحت، اشرفیہ کے نصاب کے تحت، حدیث کی پہلی کتاب درجہ ثالثہ میں پڑھائی جاتی ہے، اور وہ موطا امام محمد ہے، تو اس کی پہلی حدیث میں یہ اختلاف اوقات ہے، تو ایسا کیوں نہ ہو کہ حدیث کا ایک ایسا مختصر رسالہ تیار کیا جائے جس میں حنفی فقہی فروعی مسائل کے صرف پازیٹیو یعنی مثبت پہلو کو سامنے رکھتے ہوئے احادیث کا ایک مختصر ذخیرہ تیار کیا جائے۔ پھر اس نیت سے میں نے کام شروع کیا۔ ساتھ میں ایک نیت وہ بھی تھی کہ جو معمولات اہل بریلویت ہیں یا عقائد ہیں، ان کی تائید اور حمایت بھی کرنا۔ باقی منفی پہلو میں دلائل جمع کرنا یہ مقصد نہیں تھا، اور ٹارگیٹ تھا کہ 250 یا 300 صفحے کے اندر میرا یہ کام مکمل ہو جائے گا۔ یہ کام میں نے شروع کیا۔ ہمارے جو بھی دوست احباب تھے، رفقا تھے، اساتذہ، تلامذہ تھے، سب نے دامے درہم سخنے ہر اعتبار سے میرا تعاون کیا۔
یہ کام تقریباً 2 سال تک چلا. 2 سال چلنے کے بعد وہ صفحات کی تعداد 300 کے بجائے 2200 صفحات ہو گئی. اور پھر جب میں نے اس کو لیپ ٹاپ سے ایسے ہی پرنٹ آؤٹ نکلوا کر میں نے اس کی 3 جلدیں بنوائی اور جامعہ اشرفیہ مبارک پور کے جو ہمارے بڑے قابل ماہر فن اساتذہ تھے ان سے میں نے رابطہ کیا اور ان کو میں نے دکھا. انہوں نے فہرست بالتفصیل دیکھی اور جستہ کتابوں کی کچھ ورق گردانی کر کے بھی چند ابواب انہوں نے ملاحظہ کیے جو حساس ابواب تھے، مختلفی ابواب تھے. ان حضرات کے کچھ مشورے تھے جو فن حدیث کے تناظر میں، چونکہ میرا شروعاتی دور تھا اس لیے کچھ کمیاں رہ گئی، اور وہ چونکہ تجربہ کار ماہر فن تھے اس لیے ان کے کچھ مشورے اچھے بھی تھے فنی لحاظ سے، اور کچھ مشورے جو مجھے بعد کے کئی سالوں میں وہ مشورے غلط ثابت ہوئے. تو میں نے بہرحال اساتذہ کی آراء کا احترام کرتے ہوئے میں نے اپنے دل میں یہ عزم مصمم کیا کہ از سر نو اس پر کام کرنا ہے. پھر میں نے وہ کام شروع کیا جب تک کہ وہ لاک ڈاؤن آ گیا، اور اسی لاک ڈاؤن میں جھارکھنڈ جمشید پور مرکزی دارالقرات میں رہتے ہوئے شبانہ روز محنت کر کے میں نے وہ کام کیا. پھر 6-7 سال کے اندر اس کتاب کے صفحات کی تعداد 6000 ہو گئی. 6000 صفحات پر مشتمل وہ کتاب، اور اس کتاب کا نام جو تجویز کیا میرے بہت ہی قابل اور میری شخصیت سازی میں جن کا اہم رول ہے وہ ہے اشرفیہ کے سابق پرنسپل عمدۃ المحققین محمد احمد مصباحی. تو یہ ہمارے اساتذہ میں سب سے بڑے اور سر فہرست استاذ ہیں. انہوں نے اس کتاب کا نام یہ تجویز کیا صحیفۃ الاحادیث المرفوعہ الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بہرکیف میں نے یہ کام تو شروع کیا اور 6000 صفحات تک تقریباً کام کیا، اور وہ کام ابھی صفحات کے لحاظ سے موقوف ہے. مزید تہذیب، تنقیح اور تحقیق کا کام رفتہ رفتہ جاری ہے. اس میں ہوا یہ کہ میں نے جیسا کہ شروع میں بتایا کہ اپنے مذہبی فقہی مذہب کی تائید اور مسلکی مذہب یعنی مسلک بریلویت کی تائید کے لیے اصل میں کام شروع کیا، جس کے لیے ہمارے دوست احباب نے ہمارے کافی تعاون بھی پیش کیے دامے درہمے سخن ہر اعتبار سے. مگر یہ جیسے جیسے میں کام کرتا گیا تو یہ 2200 صفحات کے بعد جو صفحات بڑھے وہ اس تناظر میں کہ ایک خیال بار بار میرے دل و دماغ کو جھنجھوڑتا کہ میں یہ خدمت حدیث کر رہا ہوں یا میں مذہب کی خدمت کر رہا ہوں. میں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک کلمات کی خدمت کر رہا ہوں، شریعت کی خدمت کر رہا ہوں، یا پھر اپنے مسلک بریلویت یا شخصیت یا حنفیت کی خدمت کر رہا ہوں. کیونکہ جب میں نے سیاستہ اور اس کے ساتھ سیاستہ اور اس کے علاوہ مسند احمد بن حنبل، موطا امام مالک، مسند دارمی اور المطالب العالیہ لابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ اور امام بوصیری رحمۃ اللہ علیہ کی اتحاف الخیرۃ المہرہ، ان کتابوں کے تعاون سے جو میں نے کام شروع کیا تو میں نے جو یہ محسوس کیا اپنے طور پر جو میں نے محسوس کیا کہ اگر میں صرف مثبت حدیثوں کو میں کوڈ کرتے جاؤں جن سے صرف اپنے معمولات کا اثبات ہوتا ہے چاہے کسی بھی وجہ استدلال سے ہو اور اپنے عقائد و معمولات کا اثبات ہوتا ہے تو پھر اس تناظر میں اور اس سلوک کے تحت مجھے کثیر وافر مقدار میں احادیث صحاح اور احادیث حسان کو ترک کرنا پڑتا ہے. تو بار بار یہ ڈر ستانے لگا کہ اگر بروز محشر مجھ سے یہ سوال ہو گیا آپ نے اتنا سارا وقت گزار دیا، اتنی لمبی زندگی آپ نے گزار دی، اتنی محنتیں کی، مقصد کیا تھا؟ صرف اپنے مذہب کو فروغ دینا اور اپنے مسلک بریلویت کی تقویت کرنا. کاش اگر آپ کی یہ محنت صرف اس مطمع نظر سے ہوتی کہ آپ خدمت سنت رسول کرتے ہیں اور شریعت مصطفیٰ کو فروغ دینے کے لیے آپ کام کرتے ہیں تو پھر آپ کا یہ ٹائم، آپ کا یہ وقت یہ نور علی نور بنتا اور آپ کے نامہ اعمال میں اضافے کا سبب بنتا. اس طرح کی چیزیں بار بار میرے دل و دماغ کو جھنجھوڑ رہی تھی. تب پھر میں نے اپنے طور پر، یہ میں نے کسی سے شیئر نہیں کیا، وہ 2200 صفحات کے بعد میں ذہنی طور پر اور دلی طور پر میں بہت حد تک تقریباً 70-80% اپنے مسلک سے اور اپنے فقہی مذہب سے آزاد ہو کر میں نے کام شروع کیا کہ جب میں بند کمرے میں کام کروں گا اور لیپ ٹاپ میں کام کروں گا ابھی تو مجھ سے بر وقت کوئی باز پرس
نہیں کرے گا. اور بہرحال نیت لیکن یہ بھی تھی کہ میں اب مثبت اور منفی ہر اعتبار سے اور ہر موقف کے تحت احادیث کو جمع کروں گا، اور اس کے بعد اگر یہ ثابت ہو جائے کہ مذہب حنفی ہی مضبوط ہے تو پھر اور اچھی بات ہے، میرے لیے کوئی پریشانی نہیں ہوگی. اور مسلک بریلویت کے جملہ عقائد و معاملات بھی اگر مبرہن اور مدلل ہو جائیں تو میرے لیے اور بھی سعادت کی بات تھی. اور اگر یہ غلط ثابت ہو جائے تو پھر میری زندگی کا مقصد اور پڑھنے کے دور ہی سے جو میری ایک محنت تھی وہ محنت میری رنگ لائے گی اور حق آشکارا ہوگا اور باطل کے بادل چھٹیں گے. اس نیک ارادے سے میں نے کام شروع کیا اور وہ کام کرتے کرتے 6000 صفحات تک پہنچ گئے. بنیادی طور پر مشائخ اس میں جو کمیاں نظر آئی، جو ساری باتیں تو چونکہ ایک مختصر انٹرویو میں نہیں رکھی جا سکتی ہے، اس میں بنیادی طور پر جو اس میں جو خامیاں نظر آئی کہ سب سے پہلی چیز جو مجھ کو کھٹکی عقائد کے باب میں اور معاملات کے باب میں کہ توسل بغیر اللہ من الانبیاء والمرسلین والصالحین من عبادہ والمقامات المقدسہ وغیرہ. تو جو توسل کی جو صورتیں ہیں اس پر میں نے جب دیکھا کہ مسلک بریلویت کے تحت توسل پر جو سب سے بنیادی بیسک اور مضبوط دلیل ہے وہ ہے قرآن مجید کی آیت یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ. یہ آیت پیش کی جاتی ہے مسلک بریلویت کی ہر کتاب میں. اس چیپٹر میں اس مدعا کو ثابت کرنے کے لیے آیت کوٹ کی جاتی ہے. میں نے جب اس پر ریسرچ شروع کیا اپنی کتاب میں اس باب کو مکمل کرنے کے لیے، پہلے میں نے دیکھا کہ اپنے مدارس بریلوی میں جو تفسیر کی کتابیں ہیں ان کو پہلے دیکھا جائے اس آیت کی تفسیر کیا ہے. اور میرا ایک طریقہ کار پڑھنے کے زمانے سے یہی چلا رہا تھا کہ بہرحال میں اپنے اساتذہ کے بھی مقلد جامد نہیں ہوتا تھا، لیکن میں احترام اساتذہ کا بہرحال کرتا تھا، دل میں کرتا تھا. میں بر وقت نہیں ٹوکتا مگر میرے ذہن میں وہ بات خلجان پیدا کرتی اور پھر میں آ کر تحقیق کرتا. یہاں تک کہ اس کی ایک چھوٹی سی مثال، اشرفیہ جانے سے قبل محمد آباد مئو ضلع میں وہاں ایک فیض العلوم نام کا ادارہ ہے. تو اس ادارے میں بچے صبح بھی الصبح بعد الفجر قرآن خوانی کے لیے بھی بچے جاتے ہیں، میں بھی جاتا تھا. مگر وہاں پہ ایک استاذ تھے اور وہ عربی ادب کے بڑے ماہر استاذ تھے، شیخ حضرت عارف اللہ مصباحی، بڑے قابل استاذ تھے، محقق تھے. وہ جب فجر بعد کبھی کبھی بچوں کو ہاسٹل میں بلانے کے لیے آتے کہ دعوت آئی ہے، گھنٹی لگنے میں ٹائم ہے، آپ لوگ آدھا گھنٹہ پڑھ کر کے اور ناشتہ کر کے آ جائیں. تو جب وہ دیکھتے کہ بچے کمرے میں سوئے ہیں اور مجھ کو دیکھتے، جب کہتے میں بھی اٹھ کر تیار ہونے لگتا تو وہ مجھ کو منع کرتے تھے کہ نہیں تمہیں نہیں جانا ہے. کیوں منع کرتے تھے؟ اس لیے کہ اس وقت میں مشکات شریف پڑھ رہا تھا اور ہدایہ پڑھ رہا تھا، ہدایہ اولین کتاب الطہارہ اور کتاب الصلاۃ. تو وہ مجھ کو کئی مرتبہ دیکھے کہ یہ بندہ ابھی مشکات شریف پڑھ رہا ہے مگر تعاون میں جو حل کرتا ہے وہ ایک شرح الطیبی ہے مشکات کی شرح، اور ایک ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کی ہے مرقات. یہ دو عظیم شرح اس کتاب کی ان کو سامنے رکھ کر کے پڑھتے ہیں اور وہ شرح عربی ہیں. اور اس وقت میں جس کلاس میں تھا، جس کلاس میں مشکات چلتی ہے، اس وقت اس کلاس کے یا اس درجے میں طلبہ کی اتنی لیاقت نہیں ہوتی ہے کہ ان عربی شرحوں کو سمجھ پائیں. اسی لیے اس طرح کی چیزیں دیکھ کر میرے ایک اس استاذ نے اور ایک نصر اللہ رضوی تھے، وہ بھی بڑے قابل جید اساتذہ تھے، تو استاذ تھے، انہوں نے بھی ان دونوں نے مجھے کہا تھا آپ رات کے 12 بجے 1 بجے جب بھی آپ کو کوئی مسئلہ پریشان کرے آپ آ سکتے ہیں. 1 بجے رات جا کر بھی میں نے تحقیق کی. اور وہ اساتذہ صرف چند فروعی مسائل عقائد کے اور تقلید وہ اپنے مذہب کے تحت، مگر میری شخصیت سازی میں، تحقیق و تفتیش میں ان اساتذہ کے بڑے اہم رول رہے ہیں. اللہ تعالیٰ انہیں اپنے حساب سے جزائے خیر عطا فرمائے. تو پھر جب اشرفیہ جانا ہوا، صحیح معنوں میں تحقیق کی جو میری آنکھ کھلی ہے وہ جامعہ اشرفیہ جا کر وہاں میں نے 6 سال تعلیم حاصل کی. 4 سال میں تو 4 سال میں نے تعلیم حاصل کی اشرفیہ میں، 2 سال میں فضیلت مکمل کیا، پھر 2 سال میں نے عربی ادب میں اور مشق افتاء میں تحقیق کی. تو اس میں کیا بات آئی، یہ وسیلے کی جو بات چل رہی تھی کہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، تو میں نے حنفی مذہب کے تحت اور بریلوی کے جو مدارس ہیں، جو سلیبس میں ہم لوگوں نے پڑھا، تفسیر جلالین، تفسیر نصفی یعنی تفسیر مدارک، اور تفسیر بیضاوی،
اور الدر المنصور جو امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر جلالین بھی ہے. یہ تفسیریں جو خاص طور پر مدارس بریلوی میں مدارس حنفی میں پڑھائی جاتی ہے، ان تفسیروں کو میں نے ایک طرف سے دیکھ کر میں نے اپنے لیپ ٹاپ میں اسی عنوان پہ تفسیر اس کی جمع کرنا شروع کیا. میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی جب میں نے دیکھا کہ جو تفسیریں ہمارے مدرسے میں خود پڑھائی جاتی ہے، ہمارے اساتذہ پڑھاتے ہیں، جس زمانے میں جو پڑھائے اتنی باتیں یاد نہ رہی، مگر وہ کتابیں چل رہی ہیں. اور جب میں نے اس پر ریسرچ کیا اور بحث و تفتیش کی تو وہ کیا تحقیق نکلی کہ ان ساری کتابوں میں شاید باید کوئی مفسر ہوں گے جنہوں نے اس سے ہٹ کر کوئی قول کیا، 2-4 ہی ہیں، ورنہ جمہور کیا 99% مفسرین اس بات پر متفق ہیں کہ وسیلہ سے مراد الطاعہ، نیک اعمال ہیں، نیک اعمال، الاعمال الصالحہ ہیں. یہ تمام مفسرین نے 99% کہہ لیجئے، 2-4 کچھ کو چھوڑ کر کے. تو اب بتائیے کہ جب ان تفسیروں میں، اور جن تفسیروں کے مصنفین کو خود ہمارے بریلوی اساتذہ، تلامذہ، علماء، ان کو وہ بھی اپنا مقتدا اور پیشوا مانتے ہیں، تو میں یہ کہنا چاہوں گا اس انٹرویو کے ذریعے سے اپنے بریلوی مسلک کے علماء سے اور بطور خاص اپنے طلباء سے بھی اور تلامذہ سے کہ آپ ان تفسیروں کو اٹھا کر دیکھ لیں، اور آپ کو بھی خود مشاہدہ ہوگا کہ ہمارے خود اکابر مفسرین نے کیا تفسیریں کی ہیں. اس سے مراد جب ان لوگوں نے صاف صاف یہ لکھ دیا کہ الاعمال الصالحہ، نیک اعمال، اور یہ توسل بالاعمال الصالحہ، یہ توسل مشروع ہے اور یہ توسل جائز ہے، جس میں نہ علماء اہل حدیث کو اختلاف ہے، نہ علماء دیابنہ کو اختلاف ہے، نہ علماء عرب، نہ علماء عجم، کسی کا اختلاف نہیں ہے. توسل بالاعمال الصالحہ ثابت ہے. لیکن وہ کرتے کیا ہیں؟ جیسے جاء الحق ایک کتاب ہے، مفتی احمد یار خان نعیمی انہوں نے لکھی، انہوں نے باقاعدہ باب استمداد میں اور دیگر بریلوی علماء نے جو لکھا اس سے وہ یہ ثابت کرتے ہیں کہ وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں پکڑنا چاہیے. میں بھی کہتا ہوں پکڑنا چاہیے، اگر اس کی مراد اور اس کی تفسیر و توضیح میں اختلاف ہو جاتا ہے، اس موقع پر وہ مفسرین کو یکسر سائڈ کر دیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں اس سے مراد اولیاء ہیں، اولیاء ہیں. اور اولیاء کا وسیلہ لینا ہے تو وہ بھی اس طریقے پر کہ آپ ڈائریکٹ اولیاء اللہ سے آپ اپنی مرادیں اور اپنی حاجتیں مانگ لیں. میں یہ کہنا چاہوں گا اس انٹرویو کے مادھیم سے کہ مجھے کوئی آپتی نہیں ہے اس مراد کو ماننے میں، کوئی اعتراض نہیں ہے. صرف یہ چاہیے کہ یہ مراد کہیں مصطفیٰ علیہ السلام کی حدیث سے ٹکرا تو نہیں رہی ہے. یہ وضاحت اور وسیلہ کی یہ تفسیر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حدیث سے متصادم تو نہیں ہے. اگر ہے تو پھر ایسی توضیح کو، ایسی مراد کو دیوار پہ مارنا چاہیے. یہ ہے دیوانگی مصطفیٰ اور یہ ہے محبت نبی کہ آپ اس کو دیوار پہ مار دیں. اب آئیے دیکھتے ہیں ترمذی شریف میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی جو ایک لمبی حدیث ہے جس کا ایک ٹکڑا اللہ کے نبی نے خاص طور پر حضرت عبداللہ ابن عباس کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا تھا کہ اذا سألت فاسأل اللہ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، کہ جب تم مانگو تو اللہ تعالیٰ سے اور جب تم مدد طلب کرو تو اللہ تعالیٰ سے. جب یہ بات آ گئی کہ ڈائریکٹ طلب اللہ سے کرنی، خود اللہ کے نبی جو تمام اولیاء میں سب سے بڑھ کر، تمام نبیوں میں سب سے بڑے مرتبے پر فائز ہیں، انہوں نے یہ نہیں فرمایا کہ مجھ سے مانگو، مجھ سے مدد طلب کرو، بلکہ اللہ کی طرف. اور سچ مانیے تو قرآن کی بے شمار آیاتیں اور احادیث مصطفیٰ اس سلسلے میں وارد ہیں، بکثرت وارد ہیں کہ اللہ اپنے نبیوں کو اس لیے مبعوث کیے اور بھیجے ہیں کہ ہر طریقے سے، ہر چہار جانب سے، بلکہ ہر شش جہات سے نبی، انبیاء، مرسلین ہمارے بندوں کو ہم سے جوڑیں. کبھی اللہ دکھ بندوں کو مصیبت میں مبتلا کرتا ہے تاکہ مصیبت میں بھی اللہ کو یاد کریں، اس سے فریاد کریں. اور کبھی اللہ کسی کو انعامات سے نوازتا ہے تاکہ وہ خوشحالی میں وہ اللہ کا شکر بجا لائے. مگر بریلوی مسلک میں ہوتا کیا ہے؟ آپ نے بریلوی مسلک میں کہ دکھ درد آئے تو دکھ درد کو ٹالنے کے وظائف، اگرچہ بہت سے وظائف وہ ہیں جس میں شرکیہ یا غلط کلمات تو نہیں ہیں، مگر وہ اذکار اور وہ دعا کے کلمات
مکمل حدیث میں منقول نہیں ہے، بلکہ چند حدیثوں سے مستنبط کرتے ہیں اور ماخوذ کرتے ہیں۔ کہنا یہ ہے کہ بریلوی حضرات اگر اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہیں تو اس موقع پر ہوش کے ناخن لینا چاہیے کہ اگر آپ اہل سنت ہیں تو پھر آپ کو مرادیں مانگنے میں بھی نبی کی سنت کو 100% ماننا چاہیے اور فالو کرنا چاہیے۔ نماز کے بعد کے اذکار آپ نے بہت سارے بدل دیے، نماز سے پہلے کے بہت سارے اذکار آپ نے بدل دیے۔ کیا نبی کی حدیث میں، کتاب الدعوات میں، کتاب الاذکار میں اس طرح کے اذکار اور دعائیں نہیں ہیں جس سے آپ کی ہر طرح کی مرادیں پوری ہو سکتی ہیں، ہر طرح کی آپ کی ضرورتیں پوری ہو سکتی ہے؟ یقیناً ہے، مگر پھر بھی بریلوی مسلک میں ہوا کیا، ضرورتیں مانگنی ہو تو آپ یوں نماز نہ پڑھو، بلکہ ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ 2 رکعت نفل نماز پڑھیں، اور اس نماز سے فارغ ہونے کے بعد، نماز جیسے پڑھی جاتی ہے ویسے ہی اس میں ہے کہ نماز آپ پڑھیں اور اللہ ہی کے لیے پڑھیں، لیکن نماز سے فارغ ہونے کے بعد آپ چند قدم عراق کی جانب، جہاں پہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو حنبلی مذہب کے ایک بڑے عالم تھے، بڑے مفتی تھے اور سادات کے گھرانے سے تھے، اور وہ صحیح معنوں میں اللہ کے نیک بندے تھے جس سے ہم کو انکار نہیں ہے، البتہ ان کے مریدین معتقدین نے بہت ساری چیزیں ان کی طرف منسوب کی ہیں۔ تو بہرکیف تو انہوں نے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، اب انہوں نے یہ طریقہ بتایا، یہ تو ثابت نہیں ہے، البتہ ان کے مریدین متوسلین نے لکھا کہ آپ 2 رکعت نماز پڑھ لینے کے بعد چند قدم عراق یعنی بغداد میں جہاں ان کا مزار ہے اس کی طرف آپ 2 چند قدم چلیں، قبلہ کی طرف نہیں، جدھر عراق ہے آپ چلیں 2 چند قدم، اس کے بعد ایک وظیفہ ہے، اس وظیفے کو پڑھیں، پھر آپ مرادیں مانگیں، اللہ ہی سے مانگیں، لیکن اب اس طریقہ کار کو انہوں نے کہا نماز غوثیہ، نماز غوثیہ۔ تو اس طرح کی چیزیں، نئی نئی چیزیں نکالنا، کیا آپ کو یہ نہیں معلوم ہے جو بخاری مسلم میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، جب تم میں سے کوئی کسی کام کا ارادہ کرے، اذا ہم احدکم بالامر فلیرکع رکعتین من غیر الفریضہ، تو فرض کے علاوہ 2 رکعت نماز پڑھیں، پھر آپ اللہ سے دعا کریں، اسے دعا استخارہ بھی کہتے ہیں، حدیث میں بھی لکھا ہوا ہے۔ بہرکیف ایک طریقہ تو ان کا یہ غلط تھا کہ انہوں نے اس کو نماز غوثیہ کا نام دیا، پھر نماز کے بعد 2 چند قدم چلنے کا طریقہ بتایا، جو یہ سب طریقہ بدعت ہے اور بدعت شنیعہ ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک چیز وہ یہ بولتے ہیں تصور شیخ، جس سے مجھ کو کافی نفرت ہوئی۔ تصور شیخ کا مطلب انہوں نے یہ کہا، جس کو ہم اور آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ محاسبہ یا مراقبہ، آپ آنکھوں کو بند کر کے، تنہائی اختیار کر کے، اپنے سیئات کو یاد کر کے، آپ اللہ کی نعمتوں کو یاد کر کے آپ اللہ کو یاد کریں تنہائی میں، یہ مراقبہ کریں، یہ محاسبہ ہے۔ لیکن وہ بتاتے کیا ہیں کہ آپ تنہائی میں آپ آنکھوں کو بند کر لیں، سر کو سینے کی طرف مائل کر لیں، اور آپ اپنے پیر و مرشد کے بارے میں آپ سوچیں، دل و دماغ میں ان کا خیال لائیں، پھر آپ یہ سوچیں ان کے جو شیخ ہیں سلسلہ بسلسلہ، اس طرح سے آپ اللہ کے رسول علیہ السلام تک پہنچیں گے۔ یعنی انہوں نے جو طریقہ بتایا اس میں بغیر کسی تحریف کے میں بیان کر دے رہا ہوں، اللہ کی برکتیں اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس آئیں گی، پھر وہاں سے سلسلہ بسلسلہ آپ کے پیر و مرشد تک، پھر آپ کے پیر و مرشد سے آپ تک آئے گی۔ میں نے کہا، میرے دل میں اعتراض آیا اور میں نے کئی جگہ کہا یہ طریقہ اللہ کے نبی نے کہیں بھی نہیں فرمایا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام مکمل انسانیت کا نظام لے کر آئے، اللہ نے بھیجا، اور آپ نے ہر موڑ پہ رہبری کے سامان دیے اور آپ نے رہبری کی۔ یہ سب نئے نئے طریقے، یہ بہت ہی زیادہ غلط۔ کیا وہاں ڈائریکٹ اللہ کے بارے میں ہم تصور نہیں کر سکتے ہیں؟ اللہ کی نعمتوں کو یاد نہیں کر سکتے ہیں؟ ایک اس چیز سے مجھ کو چڑ ہوئی، اور جو سب سے زیادہ جس سے چڑ ہوئی وہ یہ ہے کہ ڈائریکٹ اللہ کے ولیوں سے مانگنا۔ کئی جگہ پر اچھے عالموں سے میں نے بحثیں کی بات کی، وہ کہتے ہیں کہ ارے یہ عام لوگ مانگتے ہیں، علماء نہیں مانگتے۔ میں نے کہا اعلیٰ حضرت عام تھے یا خاص؟ مولانا احمد رضا خان جن کو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، انہوں نے کہا کہ کہاں انہوں نے مانگنا ہے۔ میں اس انٹرویو میں بھی واضح کر دوں، ایک کتاب، ایک رسالہ اعلیٰ حضرت نے لکھی ہے، اس رسالے کا نام ہے اکسیر اعظم، اصل میں ہے مجیر معظم۔ فارسی میں اشعار لکھا انہوں نے غوث پاک یعنی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی تعریف میں، پھر فارسی اشعار کا ترجمہ بزبان فارسی ہی کیا، اس کا نام رکھا اکسیر اعظم، اور پھر اس
فارسی اشعار اور فارسی شرح دونوں کا اردو زبان میں ترجمہ کیا، جو میرے سب سے بڑے استاذ تھے، اور اشرفیہ کے سابق پرنسپل محمد احمد مصباحی، اس کتاب کا نام رکھا تاب منظم۔ یہ کتابیں مارکیٹ میں دستیاب ہیں، نیٹ پر بھی دستیاب ہیں، اشرفیہ کی لائبریری میں موجود ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ شاید بریلوی کے بہت ساری لائبریریوں میں کتاب موجود ہے۔ اس کتاب کو پڑھ کر دیکھیں، اعلیٰ حضرت نے ایک چند اشعار اخیر کے جو کہے، اس میں انہوں نے ایک جملہ اس طرح کے اشعار اس طرح کے استعمال کیے جس سے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور میں آج بھی یہی بطور چیلنج میں بریلویت کو کہتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت نے کہا، اے غوث پاک، آپ کا دسترخوان نعمت لگا ہوا ہے، اور بڑے بڑے لوگ آپ کے دسترخوان میں خوشاچی ہیں، یعنی دسترخوان میں آ کر کھا رہے ہیں، نعمتیں لوٹ رہے ہیں، مگر میں آپ کے اتنے بڑے دربار میں اتنے بڑے مرتبے کا نہیں کہ میں اس دسترخوان تک پہنچ سکوں۔ میں اس کا مفہوم کاپی کر رہا ہوں کہ دسترخوان تک پہنچ سکوں، میں تو آپ کی بارگاہ کا کتا ہوں۔ اس میں سگ کا لفظ کہا، میں کتا ہوں، اور دسترخوان سے دوری پر میں بیٹھا ہوں، کبھی زمین چومتا ہوں، کبھی سروں کو اٹھاتا ہوں کہ کہیں میری طرف ایک ہڈی پھینک دیں۔ یہ انہوں نے استعارہ اور تمثیل کی زبان استعمال کی ہے بلاغت کے انداز میں۔ بہرکیف آپ جو بھی فن اپنا لیں، کیا اس طور پر استغاثہ کرنا ایک عالم مومن کو یہ زیبا دیتا ہے کہ آپ کسی سے اس طرح کا استغاثہ کریں؟ یہ اعلیٰ حضرت نے کیا ہے، اور جاء الحق میں ڈائریکٹ اللہ کے ولیوں سے مانگنے کو بہت ساری دلیلوں سے ثابت کیا، وہ اپنے حساب سے، اگرچہ ان ساری دلیلوں پر اعتراض ہے، قضا ہے، جرا ہے۔ اس لیے میں نے اس بریلوی مسلک میں رہنے میں یہ ممکن ہی نہیں کہ آپ اس مسلک میں رہیں اور آپ خانقاہ نظام سے مکمل بیزار رہیں۔ میں بچتے بچتے کئی سال گزار دیا، مگر پریشانی بڑھتی گئی کہ خواہی نہ خواہی اس کے پروگراموں میں شرکت کرنی پڑتی ہے۔ اور ایک فاتحہ کا ڈیولپمنٹ ورژن جو اس میں چلا ہے وہ یہ ہے ختم قادریہ، جو ہمارے اساتذہ بھی کرتے ہیں، ہمارے طلبہ بھی کرتے ہیں۔ سب کو میں یہ کہنا چاہوں گا، ختم قادریہ میں جو وظائف پڑھے جاتے ہیں، سورہ یاسین ہے، معوذتین ہے، سورہ اخلاص ہے، اور بھی چند آیتیں ہیں، سورہ علم نشرہ بھی ہے، اور اس کے بعد اخیر میں درود بھی پڑھے جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اخیر میں جو ایک وظیفہ پڑھا جاتا ہے، شیخ عبد القادر جیلانی شیئن للہ المدد۔ تو میرا اس پہ اعتراض یہ تھا کہ ڈائریکٹ مانگنا جائز یا ناجائز یہ تو ایک الگ ٹاپک ہے۔ آپ نے شروع میں جہاں قرآن کی آیتیں پڑھ کر اللہ سے مدد مانگ لی، سورتیں پڑھ کر اللہ سے مدد مانگ لی، درود پڑھ کر آپ نے اللہ کے رسول کا وسیلہ لے لیا، درود کا وسیلہ لے لیا، آپ نے نیک اعمال کا وسیلہ لے لیا، اس کے بعد بھی آپ کو غوث پاک سے ڈائریکٹ مانگنے کی ضرورت پڑ رہی ہے، حالانکہ عربیوں نے کہا تھا لا اطرا بعد العروس، آپ کو اس کے بعد اس کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ تو یہ ہر اعتبار سے یہ طریقہ کار غلط ہے، جو نہیں ہونا چاہیے۔ اور ایک چیز جو اس میں کمی پائی جاتی ہے، جس سے میں پریشان ہوا، اور میں جس میں بھی آیا، کہ وہ چیز کیا شخصیت پرستی، کہ اعلیٰ حضرت کو اتنا زیادہ مانا جاتا ہے۔ ایک عالم تھے، اس مذہب کے مسلک کے بڑے عالم تھے، بڑے محقق تھے، ان کی تحقیق بہت سارے مسائل میں ایسی ہیں تو واقعی دلوں کو چھو جاتی ہے، فقہی مسائل میں، اور آدمی داد دینے سے نہیں رہ پائے گا، مگر ہر کسی محقق کی کچھ غلطیاں بھی ہوتی ہیں، کچھ خامیاں بھی ہوتی ہیں، ہر قلم چلتا گرتا بھی ہے، ہر شہسوار دوڑتا بھی ہے، کھڑا بھی ہوتا ہے، گرتا بھی ہے، تو اسی طرح کی باتیں ہیں۔ تو اس میں ان کو زیادہ مانا جاتا ہے، اتنا زیادہ کہ ان کی اگر تحریر آ گئی، ہر محقق کو اپنے قلم کو توڑ دینا، ان کی تحقیق حرف اخیر ہے، بریلویت کے کئی بڑے عالموں نے کہا، اپنی کتابوں میں لکھا، اعلیٰ حضرت کی تحقیق حرف اخیر۔ میں یہ کہتا ہوں یہ کہاں سے ثابت ہے؟ اور جو تقلید میں، تقلید کا اگر تقلید کی تشریح یہ کریں کہ آپ ہر مسائل کو نہیں سمجھ پاتے ہیں، سب کے اذہان برابر نہیں ہیں، متفاوت ہیں، تو آپ کو اپنے بڑے سے رابطہ کرنا ہوگا، رجوع کرنا ہوگا۔ تو یہ قرآن میں حدیث میں یہ سمجھ دی گئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اور فانما شفاء العی السؤال، اس طرح پوچھ سکتے ہیں۔ تو یہ سب وہ لوگ دلائل دیتے ہیں تقلید شخصی کے وجوب پر۔ میں نے اپنے کئی اساتذہ سے تنہائی میں پوچھا کہ صاف صاف ان کو تنہائی میں بتائیں کہ تقلید شخصی کے لیے یہ سب دلائل کیسے ہے۔ حنفی مذہب میں جو اصول فقہ پڑھائے جاتے ہیں، عموم اپنے عموم پر باقی رہے گا۔ فاسألوا اہل الذکر میں اہل الذکر سے مراد مان لیا کہ علماء فقہ ہیں۔ کیا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، مانتا ہوں بہت بڑے فقیہ عظیم تھے،
فقاہت میں بالکل فقاہت میں بے مثال تھے، ایسے ایسے ان کے مسائل، ان کی ایسی تحقیقیں ہیں. مگر اور جو امام شافعی ہیں، امام احمد بن حنبل ہیں، یہ سب کیا علماء نہیں تھے؟ یہ اہل ذکر نہیں تھے؟ یہ فقہ نہیں تھے؟ خود حنفی علماء نے کہا چاروں مذاہب کے علماء ثواب دید اور حق کو سامنے رکھ کر کے تحقیق کرتے تھے، اور وہ خطا بھی کر گئے تو بھی ثواب پائے اور صحیح کر گئے تو ڈبل ثواب پائے. تو جب یہ بات ہے، اگر ہم نے کسی شافعی عالم سے پوچھ لیا تو پھر آپ ہم کو غلط کیوں کہتے ہیں؟ وہ بھی عالم تھے. پتہ یہ چلا کہ تقلید کا اگر آپ یہ مطلب بتائیں کہ علماء سے رابطے کرنا، مسائل پوچھنا، تو صحابہ کرام کے زمانے میں بھی رہا، یہ ثابت ہے. مگر کیا کسی صحابہ کرام کے زمانے میں حضرت عبداللہ ابن عباس جو حبر الامہ ترجمان القرآن تھے، کیا وہ خاص تھے سب کے مسائل کے لیے؟ حضرت عبداللہ ابن عمر خاص تھے رضی اللہ عنہما؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ، جن کو شیر خدا کہتے ہیں، جن کو مولا علی کہتے ہیں، اور جن کو مدینۃ العلم کہتے ہیں، کیا وہ اپنے زمانے میں سارے مسائل کے جواب دینے کے لیے مختص تھے؟ کیا صحابہ کرام میں فروعی مسائل میں اختلاف نہیں تھا؟ جب یہ تخصیص کبھی نہیں ہوئی تو پھر قیامت تک کبھی بھی تخصیص نہیں ہوگا. تو میں یہ اس طور پر کہ آپ حدیث پڑھیں، قرآن پڑھیں، تفسیر پڑھیں، مگر آپ کو اپنی تحقیق چھوڑ دینی ہے جب حنفی مذہب کا راجح قول آ جائے. آپ کو اپنی تحقیق چھوڑ دینی ہے جب اعلیٰ حضرت کی تحریر آ جائے. تو پھر یہ حد بندی مجھے پسند نہیں ہے. اور ادھر سے جو میں اہل حدیث میں آیا وہ یہ سمجھ کر، جو میں نے اہل حدیث کا مطالعہ کیا، کچھ نیٹ سے، کچھ کتابوں سے، کچھ لوگوں سے، چونکہ علماء سے تو بات نہیں ہوئی، بہرحال میں نے کتابیں پڑھ کر اور نیٹ پہ جو مواد دستیاب ان کو پڑھ کر کے جو مجھے منہج اہل حدیث سمجھ میں آیا، اس میں یہی ہے کل یؤخذ من قولہ ویترک الا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور اسی کے تحت میں اپنے آپ کو اہل حدیث کہتا ہوں اور اپنے آپ کو اہل سنت کہتا ہوں اور منہج سلف صالحین کے تحت کہتا ہوں. اور میں یہ بھی بولتا ہوں، اگر آج بھی اہل حدیث میں کوئی بھی عالم اگر اپنے موقف کو منوانے کے لیے بضد ہے تو پھر وہ میرے نزدیک وہ وہی بریلوی مزاج کا ہے اور وہی مقلد مزاج کا ہے جس سے میں نکل کر آیا. میں ایسا کبھی نہیں کر سکتا ہوں ایک گڈھے سے نکل کر دوسرے گڈھے میں چلے جاؤں. میں نے جو حدیث کی خدمت کی ہے اور جو مجھے برکت حدیث ملی ہے، برکت تفسیر ملی ہے، اس کے تحت ہی میں مکلف ہوں اس کو ماننے کا. اور میں اس کا مکلف ہوں کہ علماء سے رابطے کروں اور میں ایسا قول اور ایسا عمل اللہ تعالیٰ مجھ سے ظاہر نہ کروائے جو سلف صالحین، صحابہ کرام اور ائمہ امت کے مکمل برخلاف ہو. اللہ رب العالمین ہر قول و فعل میں اپنے صحیح دین کی ہدایت عطا فرمائے. شکریہ، جزاکم اللہ. لاسٹ میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں شیخ. جیسے کتاب و سنت سے کوئی مسئلہ واضح ہو گیا بریلوی علماء کے سامنے، اسی طرح سے جیسے صلاۃ غوثیہ ہے یا کہ ولیوں سے مانگنے کی دلیل، یہ ولیوں سے مانگنا یا کہ صلاۃ غوثیہ وغیرہ یہ کہاں سے ثابت کرتے ہیں؟ کچھ تو دلیل ہوگی ان لوگوں کے پاس، ایسا کچھ ہے کیا؟ ثابت کرنے کی بنیادی دلیل وہی توسل والی آیت. اور توسل سے مراد ایک وہ حدیث بھی، حدیث ربیہ بروایت مسلم اور مسند احمد بن حنبل میں بھی، ابو داؤد میں بھی ہے. تو جب یہ سوالات اس کو بھی میں واضح کر دوں کہ اس میں حضرت ربیہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے خدمت کی، وضو کا پانی لایا، ضرورت کے سامان لایا. اللہ کے نبی نے فرمایا سل، اے ربیہ مانگ لو. تو انہوں نے کہا کہ اسألک مرافقتک فی الجنہ، میں جنت میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، مجھے یہ عطا کیجیے. مسلم میں جو الفاظ ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا او غیر ذالک، اے ربیہ اس کے علاوہ کچھ مانگ لو. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، یہی مانگ رہا ہوں، بل ہوا ذاک. تو اللہ کے نبی نے پھر اس کا جواب دیا تھا. اس جواب کو نقل کرنے سے پہلے میں بتا دوں، اس سے جو وہ استدلال کرتے ہیں بریلوی علماء کہ ہمارے اساتذہ رفقا تلامذہ، وہ اس طور پر کہ جنت کی مرافقت یہ اختیار میں تو نہیں ہے بشر کے، اور اللہ کے نبی نے پوچھنے کے لیے کہا اور صحابی نے پوچھا، اور صحابی نے جب یہ غیر اختیاری چیز، غیر دنیاوی سببی چیز طلب کی اور اللہ کے نبی نے انکار نہیں کیا، پتہ چلا کہ اخروی چیز بھی اللہ سے طلب، اللہ کے نبی سے یعنی غیر اللہ سے طلب کر سکتے ہیں. چونکہ اگر یہ ناجائز ہوتا یا شرک ہوتا تو یہ مقام انکار تھا، مقام بیان تھا، اور مقام بیان میں بیان کرنا واجب ہوتا ہے. تو بیان یہ ان کا استدلال ہے. اب اس استدلال کی تنقید میں اس طور پر کروں کہ حدیث کے بارے میں، حدیث کے طالب علم کو، حدیث کے محقق کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ جس طرح آیات کے بارے میں ایک آیت کا ترجمہ ڈکشنری سے پڑھ لینے سے آپ اللہ کی مراد نہیں سمجھ سکتے. الآیات
यशरह बाज़ुहा बाज़न, युफस्सिरु बाज़ुहा बाज़न, बाज़ आयतें बाज़ आयतों की तफसीर करती है। सबसे पहले दर्जे पर यही तफसीर है, उसके बाद हदीसें तफसीर करती है, दूसरे नंबर पे है। बहरहाल इसी तरह अहादीस मुबारका भी बाज़ुल अहादीस यशरह बाज़ा, बाज़ अहादीस की तशरीह करती है। गालिबन थोड़ा सा कंफ्यूज हो, गालिबन इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह या किसी बड़े आलिम का, उसी ज़माने के बड़े आलिम का कौल है, गालिबन इमाम मालिक ही का है कि जब तक मेरे पास 70 तरीक़ों से कोई एक हदीस नहीं आ जाती, 70 तरीक़ों से, सनदों से, इख्तलाफ मतन, इख्तलाफ असानीद के साथ, तब तक मैं हतमी राय कायम नहीं करता। आपने मुस्लिम शरीफ के इन अल्फाज को देखकर आपने इतने बड़े मसले के ताजमहल की बुनियाद रख दी और आपने रिवायतों की तनकीद नहीं की, आपने जमे रिवायत, जमे असानीद करके आपने जायज़ा नहीं लिया। मुस्नद ये हदीस बिल्कुल सही है, इस पर कोई एतराज़ नहीं है, सनद सही है, मतन सही है, अलबत्ता इस मतन की तशरीह आप इससे करें कि मुस्नद अहमद इब्न हम्बल में 2 जगह पर यही हदीस मरकूल है। तो एक जगह पर क्या है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की जो उन्होंने खिदमत की, तो अल्लाह के नबी ने फरमाया रबिया सल ओतिक, ओतिक का उसमें इजाफा, सल रबिया तुम मांग लो मैं तुम्हें दूंगा। तो रबिया ने कहा ए अल्लाह के नबी अनजिरनी, मुझे मोहलत दीजिए, मैं गौर करके आपसे मांगूंगा। ये तफसील उस रिवायत में। तो वो गौर किए, अब कितनी देर गौर की ये नहीं लिखा हुआ। गौर करने के बाद फिर अल्लाह के नबी के पास, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि ए रबिया क्या हुआ, तुमने क्या गौर किया? तो उन्होंने कहा ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने ये गौर किया तन्हाई में कि दुनिया की नेमतें मांगूंगा, दुनिया तो ख़त्म हो जाएगी, चंद दिन की बहार है, ख़त्म हो जाएगी, तो ऐसा करता हूँ आखिरत ही की कोई चीज़ मांगता हूँ, नेमतें मांगता हूँ। तो उन्होंने बोला मांगो क्या है? तो अल्लाह के नबी से उन्होंने कहा कि ए अल्लाह के नबी इश्फ़अली, ए अल्लाह के नबी आप अल्लाह ताला से मेरे लिए सिफारिश कीजिए, दुआ कीजिए, या क़यामत में आप शफात कीजिएगा मेरे लिए कि क्या फल युतिकनी मिनन नार, कि अल्लाह ताला मुझे जहन्नम की आग से आज़ाद कर दे, बचा ले। और आज अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम से इस तरह बहुत सारे सहाबा किराम कहते थे अल्लाह के नबी आप सिफारिश फरमाएं, अल्लाह ताला मुझे जन्नत दे दे, और शफात साबित है, हक है, अल्लाह के नबी शफात करेंगे, असहाबे कबायर के लिए करेंगे, मगर शफात का फार्मूला यह है कि शफात जो करेंगे वो भी अल्लाह की इजाज़त पर मौकूफ़ है, और जिनके लिए करेंगे वो भी इजाज़त पर मौकूफ़ है। इसलिए आप शफात को माने, भरोसा रखें, मगर मुकम्मल तकिया उस पर नहीं, क्योंकि अल्लाह के नबी शफात करेंगे, मगर आपको ये किसने पेशिन गोई की कि आपके हक में भी शफात करने की इजाज़त मिलेगी? ये तो सराहत नहीं है, इल्ला मन अज़िन अल्लाह। तो ये चीज़ें हैं। तो इसमें कि दुआ करने का, हज़रत तिरमिज़ी की एक रिवायत, हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु से अन्ने फरमाया 10 साल जिन्होंने खिदमत रसूल की, उन्होंने कहा अल्लाह के नबी आप मेरे लिए शफात करेंगे? अल्लाह के नबी ने फरमाया अना फ़ाइल, मैं करूँगा। तो उन्होंने आपको कहाँ मैं ढूंढूंगा, क़यामत में भीड़ होगी। अल्लाह के नबी ने 3 मकाम फरमाया, हौज़, मीज़ान, सिरात, 3 में से कहीं ना कहीं मैं ज़रूर मिल जाऊंगा। बताना यह था शफाअत तलब करना, अल्लाह के नबी से उमूर आखिरत की तहसील के लिए दुआ कराना या दुआ करने की गुजारिश करना कसीर हदीसों से साबित है। ये भी एक तवस्सुल का तरीक़ा, हर ज़रिया जायज़ है, मगर इस रिवायत से सिर्फ ये समझ जाना कि डायरेक्ट उन्होंने कहा कि मुझे जन्नत दे दीजिए, ऐसा नहीं, बल्कि जन्नत की दुआ है, जन्नत की हासिल करने की शफाअत है, या जहन्नम से आज़ादी की शफाअत है। और कोई सवाल है आप लोगों के पास? नहीं, कोई सवाल है? बिस्मिल्लाह सलात वस्सलाम अला रसूलिल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह खैरन। हमारे मोहतरम उस्ताद अब्दुल अलीम नदवी साहब हफ़िज़हुल्लाह, उन्होंने ये प्रोग्राम रखा, और हमारे उस्ताद मोहतरम इस जामिया सफ़िया अल इस्लामिया के उस्ताद मोहतरम आपके ये जी जमालुद्दीन मिसबाह साहब, जो अपनी दास्तान और ज़िंदगी के मराहिल बताए, यकीनन सुनने के लायक हैं, और अल्लाह उनको बहुत बहुत हम उनके लिए दुआएं करते हैं कि अल्लाह ताला उनको बहुत अच्छा मौका दिया है, अल्लाह उनका बहुत ख़ास करम फरमाया है, अल्लाह ने उनको जहन में सब बातें डाली, और इन मराहिल तय करते हुए सही रास्ते तक पहुँचे। अल्लाह आखिरत तक मरते दम तक इस पर कायम दाम रखे, उनको भी और हम सबको भी। जज़ाकुमुल्लाह खैरन। शेख और कुछ बोलेंगे सुन लीजिए। एक जुज़ई मसला, थोड़ा सा फुरूई मसले में इख्तलाफ की एक सूरत
کہ حدیث پہ کتنا، سنت نبی پر وہ کتنا عمل کرتے ہیں اور ہم لوگ کتنا عمل کرتے ہیں۔ یہ ہے کہ جب اقامت شروع ہو جاتی ہے، نماز کے لیے تکبیر پڑھی جاتی ہے یا پڑھی جانے کا بالکل وقت آ گیا اور ابھی نماز سنت نہیں پڑھ سکتے ہیں، تو حنفی مذہب میں پہلے کی کتابوں میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ایسی کوئی رائے لکھی ہوئی نہیں ہے، صاحبین کا ایسا کوئی موقف لکھا ہوا نہیں ہے۔ بعد کے حنفی علماء نے بطور خاص، یہ آج کے علماء اس پر شدت برتتے ہیں کہ اگر تکبیر پڑھی جا رہی ہے تو اس وقت بھی جا کر آپ بیٹھ جائیں، بیٹھ کر تکبیر سنیں، یا تکبیر کا وقت ہو گیا یا تھوڑا سا باقی ہے، آپ نفل میں مشغول نہ ہوں، آپ بیٹھ جائیں اور آپ پھر جب تک حی علی الصلاۃ بولیں گے تب آپ کھڑے ہوں۔ میں کہوں گا یہ سراسر حدیث کے خلاف ہے۔ مسلم کی حدیث، ابو داؤد، ترمذی کی حدیث، اللہ اور بخاری میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا دخل احدکم المسجد فلیرکع رکعتین قبل ان یجلس، کہ جب تم میں سے کوئی مسجد داخل ہو تو وہ 2 رکعت نماز پڑھ لے بیٹھنے سے پہلے۔ تو آپ اگر وقت کم ہے تو 1 منٹ کھڑے ہی رہ جائیں، چونکہ نماز پڑھ لیں گے، اور بہتر یہ کہ آپ نماز میں شامل ہو جائیں۔ تکبیر ہوگی، آپ نماز چھوڑ دیجئے، دوسری حدیث پر عمل ہو جائے گا، اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبہ۔ تو آپ ایسا عمل کریں کہ قدم قدم پہ سنت مصطفیٰ پر عمل ہو، حدیث قدم قدم پہ، ہر موڑ پہ حدیث رسول پر عمل ہو۔ یہی مسلمان کا شیوا ہونا چاہیے اور مصطفیٰ کے ماننے والوں کی عادت اور وتیرہ ہونا چاہیے۔ شکریہ، جزاکم اللہ۔ کوئی سوال نہیں؟ شکریہ، جزاکم اللہ۔ ٹائم بہت زیادہ ہو گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آخر میں جو ہے ہمارے محترم فضیلت الشیخ جمال الدین صاحب مصباحی اور اسی طرح سے رئیس الجامعہ اور تمام علماء اکرام کا شکر گزار ہوں کہ اس چھوٹے سے پروگرام کو خوبصورت بنائے رکھا، اور شیخ صاحب کے لیے خاص طور پر دعا ہوں اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں کہ ان کی زندگی کو خوشحال بنائیں اور کتاب و سنت کے ساتھ جڑے رہنے کی توفیق دے، اور انہوں نے جو مفید باتیں بتائی ہے دوسرے کے لیے اس راستہ کو ہموار کرے اور انہیں صحیح دین کی طرف اور کتاب و سنت کی طرف آنے کی توفیق دیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا